اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو آج کے اردو کلاس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 5 اگست 2020 ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پھر وہی نظم پڑھیں گے جو نظم ہم نے کل پڑھی، یعنی آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا موضوع ہے نیند۔ یہ علی سردار جعفری کی معروف اور مشہور نظم ہے، مارکۃ العریہ نظم ہے۔ یہ نظم انہوں نے سینٹرل جیل ناسک میں لکھی ہے اپریل 1950 عیسوی میں، جب آپ جیل تھے، اور جیل میں انہوں نے اس دن یہ نظم تخلیق کی جب ان کے بچے کی پہلی سالگرہ تھی۔ یعنی ایک طرف جیل کی تنگ اور تاریک کوٹری، دوسری طرف بچے کی خوشی، سالگرہ کی خوشی، اور اس کشمکش میں ان کی رات کیسے گزری ہوگی، اس رات کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے۔ کیونکہ رات نیند کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ نیند سر علی سردار جعفری کو آتی ہی نہیں ہے۔ آئے گی کیسے؟ کیونکہ وہ اپنے بچے کے پاس ہونا چاہیے تھا آج کے دن، جبکہ اس کے بچے کی سالگرہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ وہ جیل کی آہنی سلاخوں کے پیچھے یہ رات گزار رہے ہیں۔ پہلے عزیز طلباء و طالبات آگے بڑھیں گے، یہ اشعار پڑھیں گے، پھر ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نیم چاند کا جوڑا مخملی اندھیرے کا، پیرہن لرزتا ہے وقت کی سیاہ زلفیں، خاموشی کے شانوں پر کھم بخم مہکتی ہیں، اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بو سے موتیوں کے دانتوں سے کھل کھلا کے ہنستے ہیں۔ رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ رات پینگ لیتی ہے چاندنی کے جھولے میں، آسمان پر تارے ننھے ننھے ہاتھوں سے بن رہے ہیں جادو سا، جینگروں کی آوازیں کہہ رہی ہیں افسانہ، دور جیل کے باہر بج رہی ہے شہنائی، ریل اپنے پہیوں سے لوریاں سناتی ہیں۔ رات خوبصورت ہے، نیند کیوں نہیں آتی؟ روز رات کو یوں ہی نیند میری آنکھوں سے بے وفائی کرتی ہے، مجھ کو چھوڑ کر تنہا جیل سے نکلتی ہے، بمبئی کی بستی میں میرے گھر کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتی ہے، ایک ننھے بچے کی انکھڑیوں کے بچپن میں میٹھے میٹھے خوابوں کا شہد گل دیتی ہے، نرم نرم گالوں کو گرم گرم آنکھوں کو جھک کے پیار کرتی ہے، ایک حسین پری بن کر لوریاں سناتی ہیں، پالنا ہلاتی ہے۔ مشکل الفاظ۔ پینگ، جھولے میں ایک بار ادھر سے ادھر جانا۔ جنگر، مونچھ دار چھوٹا سا کیڑا جس کی آواز تیز ہوتی ہے، آہنی لوہے کی بنی ہوئی۔ عزیز طلباء ذرا دھیان سے سنیے گا۔ پیرہن لرزتا ہے وقت کی سیاہ زلفیں، جو پیرہن ہے، دوپٹے کا کنارہ ہے، وہ لرزتا ہے، اور وقت کی جو سیاہ زلفیں، یعنی رات کی جو سیاہ زلفیں ہیں، خاموشی کے شانوں پر کھم بخم مہکتی ہیں، اور زمین کے ہونٹوں پر نرم شبنمی بو سے، یعنی جو باہر زمین ہے اس پر نرم شبنمی بو سے وہ موتی بناتی ہے، موتیوں کے دانتوں سے کھلکھلا کے، یعنی جب وہ موتی شبنم گرتی ہے تو وہ گھاس کے تنکوں پر موتی لگتے ہیں، تو وہ موتی کے جو دانت ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کھل کھلا کے ہنستے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ رات خوبصورت ہے، حالانکہ رات بہت لیکن اسے نیند نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو بچے کی یاد آتی ہے۔ رات پینگ، جو رات ہے وہ چاندنی کے جھولے میں پینگ لیتی ہے، یعنی ادھر سے ادھر جاتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر
आती है। اور جو آسمان پر تارے ہیں ننے ننے ہاتھوں سے وہ تارے کیا کریں، وہ ننے ننے تارے ننے ننے ہاتھوں سے وہ بن رہے ہیں جادو سا، اور جو جھینگوں کی آوازیں ہیں کہہ رہی ہیں، وہ افسانہ کہہ رہی ہیں دور جیل کے باہر، یعنی جیل کے باہر بج رہی ہے شہنائی، جو باہر ہے وہاں تو شہنائی بج رہی، کون سی؟ ریل اپنے پہیوں سے، یعنی اب ریل جو باہر چلتی ہے اس کے پہیوں سے جو آواز لگتا ہے کہ جیسے وہ شہنائی بجا رہی ہے، اور وہ سولوریاں سنا رہی ہے۔ رات خوبصورت ہے، رات خوبصورت ہے، لیکن سردار علی جعفری کو نیند نہیں آتی ہے۔ روز رات کو شاعر کہتا ہے کہ روز رات کو، ہر رات کو ایسے ہی میری آنکھوں سے نیند میری آنکھوں سے بے وفائی کر، یعنی نیند کبھی مجھے نہیں آتی، یعنی وہ میری آنکھوں سے بے وفائی کرتی ہے، مجھ کو چھوڑ کر تنہا، یعنی روز جو نیند جو ہے وہ ہمیشہ مجھے تنہا چھوڑ کر جیل سے باہر نکلتی ہے، بمبئی کی بستی میں جا کر جاتی ہے اور میرے گھر کا دروازہ کھٹکاتی ہے۔ وہ جو نیند مجھے یہاں آنی چاہیے تھی وہ نیند باہر جاتی ہے جیل سے باہر، اور وہ میرے دروازے تک پہنچتی ہے، وہاں دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے، اور ایک ننھے سے بچے کی انکھڑیاں کے بچپن میں، یعنی اس ننھے سے بچے کی جو انکھڑیاں ہیں وہ بچپن کی، اس کو میٹھے میٹھے خوابوں، یعنی وہ بیچارہ وہ بچہ خوابوں میں ہے، سوچتا ہے، یعنی میری نیند اس کے خوابوں میں جاتی ہے، اس کو شہد پلا دیتی ہے، اس کو رس شہد کا رس پلا دیتی ہے، اور نرم نرم گال اس کے نرم نرم گالوں پر، چہرے کے نرم نرم گالوں پر نرم نرم گرم گرم، اور اس کی جو گرم گرم آنکھیں ہیں جھک کے پیار کرتی ہے، یعنی میری نیند میرے بچے کو جیل سے نکل کر اس میرے بچے کو چومتی ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہے اور اس کو جھک کر پیار کرتی ہے، ایک کیسے وہ ایک حسین پری بن کر، یعنی اس کو میری نیند ایک حسین پری کے روپ میں خواب میں آتی ہے، اور پھر اس کو وہ پیار کرتی ہے اور لوریاں سناتی ہیں، اس کا پل نہ ہلاتی ہے، اس کا جھولا ہلاتی ہے۔ یہ ہے سردار علی جعفری کی نظم جو انہوں نے لکھی ہے، وہ انہوں نے جیل میں لکھی ہے، اور جیل کی ایک طرف جیل کی پریشانیاں، دوسری طرف بچے کی یاد، یہ دو چیزیں اس کے لیے اس نظم کی تخلیق کا وجہ بنی ہے، موجب بنی ہے، وجہ تسمیہ بنی ہے۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے اس نظم کو اختتام تک پہنچایا ہے، امید ہے کہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اپنے اخلاقیات کا بھی خیال رکھیے گا، اپنی زندگی کا خیال رکھیے گا، اور اپنے آنے والے کے دن کا خیال رکھیے گا۔ تو اپنی کتابوں کو بار بار دیکھیے گا، جو نظم ہم یہاں سے پڑھائیں گے، جو سبق پڑھائیں گے اس کو پھر دیکھنے کی کوشش کریں گے، امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے، اور اس طرح سے آپ کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہوں گے۔ فی امان اللہ۔